अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अब्दुल्ला फैजी मेरे साथ हैं और प्रेसिडेंट बाइडन ने जो आज स्टेटमेंट दी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। हम इस स्टेटमेंट को भी डिस्कस करेंगे, इस पे पाकिस्तान का जो रिस्पांस है उसको भी डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं कि यूएस की जो स्टेट पॉलिसी है वो है क्या, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से यूएस का जो स्टेट का मौक़िफ़ है वो क्या है और इंडिया के हवाले से क्या है, उसमें कंसिस्टेंसी कितनी है। थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा क्या और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। प्रेसिडेंट बाइडन बेसिकली अपनी पार्टी डेमोक्रेट्स के एक फंड रेजर में इनवाइटेड थे, वहां पे वो गुफ्तगू कर रहे थे अपने लोगों के साथ और जब इंटरनेशनल इश्यूज पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से जो सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क है वो पाकिस्तान है, क्योंकि उसके जो एटमी असासे हैं वो गैर मुनज़्ज़म है। अगर उनके स्टेटमेंट का दुरुस्त तर्जमा किया जाए तो वो यही बनता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें कोहिजन नहीं है, इट्स लाइक गैर मुनज़्ज़म है। जो गुफ्तगू हम शुरू करते हैं वो ये अब्दुल्ला से थोड़ी बात करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में तो ये स्टेटमेंट दी गई कि पाकिस्तान के एटमी असासे गैर मुनज़्ज़म है। सवाल ये पैदा होता है कि खुद अमेरिका कितना मुनज़्ज़म है, अमेरिका के जो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अपने जो एटमी असासाजात हैं वो कितने महफूज हैं और हिस्टोरिकली क्या ऐसे इंसिडेंट्स मौजूद हैं जहां पे अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत के हवाले से सवाल उठाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने इस अहम सवाल की तरफ तवज्जो दिलाई और मैं समझता हूँ हमारे नाज़रीन के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर दुनिया के अंदर हम बात करें कुल 14,000 एटमी हथियार इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें से 5 खुद यूएस के पास हैं और इसमें से मैं समझता हूँ कि हर वक्त हमें एक धड़का लगा रहता है कि जब भी यूएस किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है कि कहीं बात तीसरी आलमी जंग पे तो नहीं जा रही। तो बुनियादी तौर पर जब हम तीसरी आलमी जंग की बात करते हैं तो वहां पर हम इस खदशे का भी इज़हार करते हैं कि कहीं वो एटमी जंग ना हो। और ये खदशा अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर बेजा नहीं होगा, क्योंकि हमें कुल 25 वाक़यात दुनिया भर में ऐसे मिलते हैं कि जिसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पर हमें इरेगुलरिटीज़ नज़र आती हैं और निगलिजेंस नज़र आती हैं। मैं मुनासिब समझूंगा कुछ वाक़यात का यहाँ पे जिक्र करना कि 1962 में ये वो दौर था जब क्यूबन क्राइसिस अलमशहूर चल रहा था, सर्द जंग का ज़माना, और वहाँ पर विस्कॉन्सन फौजी अड्डे से वहाँ पे उन्होंने गलत वार्निंग जारी कर दी अमरीकी अहलकार ने, जिसके नतीजे में जो फाइटर जेट्स थे कैरिंग यूएस वॉरहेड्स वो उड़ान भरने के लिए तैयार थे और आखिरी वक्त में पता चला कि वो बुनियादी तौर पर कोई थ्रेट नहीं था। एक रीच ने गलती से वहां पे एक ब्रीच किया जिसकी वजह से उनको ये गलत फहमी हुई कि हम पर हमला किया गया। इसी तरह 1958 में हमारे नाजरीन के लिए जानना ये दिलचस्प होगा कि अमरीकी जहाज से एक एटम बम जो है वो एक मकान के बाग के अंदर गिर गया था। अच्छी बात यह है कि वो फटा नहीं, वरना यकीनन बहुत सी जानों का नुकसान होता। फिर ज़्यादा दूर ना जाइए, 2010 की अगर बात की जाए तो अमेरिकी एयरफोर्स का उनके 50 एटमी हथियारों से राब्ता मुनक़ता हो गया था और उस दौरान में अगर वो एटमी हथियार चल जाते तो उनको रोकने का वहाँ पर कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं था। एक और मिसाल भी दी जा सकती है यहाँ पर अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के ज़माने में 1980 में जब एक अमेरिकी एहलकार एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये समझा कि रशिया की तरफ से मिसाइल फायर कर दिए गए हैं और उन्होंने फौरी अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफिस को ये इत्तला दी कि एक एटमी हमले का खतरा है हम पर, लेकिन आखिरी वक्त में ये बात वाज़ेह हुई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था बल्कि एक कंप्यूटर का एरर था। तो ये वो मिसालें हैं और इसके अलावा भी दीगर मिसालें दी जा सकती हैं जहां पर हम ये चीज़ देखते हैं कि खुद अमेरिका के एटमी हथियार जो हैं वो बहुत महफूज हाथों में नहीं है, बल्कि अमेरिकी रिपोर्ट्स बाज़ औक़ात तो इस चीज़ का भी तज़किरा करती नज़र आती हैं कि वहाँ पर तैनात अहलकार जो कि बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं या दीगर किस्म की ड्रग्स लेते हैं, तो वो खुद अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बहरहाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, ये तो एक लंबी लिस्ट है ना अब्दुल्ला। आप देखें, जिस तरह आपने क्यूबन क्राइसिस का जिक्र किया, बाद में जिमी कार्टर के टाइम का जिक्र किया, मेरे ख्याल में जो लिस्ट शुरू होती है वो ये है कि हमारी मालूम तारीख में एक ही दफा एटम बम का इस्तेमाल किया गया, दो मुख्तलिफ वाक़यात हुए, वो अमेरिका ने किए। वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स, तो चूंकि अमेरिका सुपर पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है और रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है। ये जितने इंसिडेंट्स आपने गिनवाए इसमें आप ऐड कर सकते हैं वो जो
B-52 वाला इंसिडेंट है, जहां पे probably 36-42 आवर्स के लिए जो न्यूक्लियर वार हेड्स हैं वो एक B-52 पे लोड हुए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में उन्होंने ट्रेवल किया और डिटेक्ट नहीं हो सका, पता नहीं चल सका कि इस वक्त इस टाइम के दौरान हमारे जो न्यूक्लियर वार हेड्स हैं वो मिसिंग हैं। और बाद में जब गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया गया तो काफी अरसे तक, काफी महीनों तक ये कोशिश की गई कि इस इंसिडेंट को बहुत लो लेवल का थ्रेट करार देके निगलेक्ट कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि बहुत हाई लेवल पे रेजिग्नेशन आए। और अभी रिसेंटली ये जो चीजें चल रही हैं, जो पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो इश्यूज हैं, जो द मोस्ट रिसेंट वन प्रोबेबली सोलर विंड्स हैक थे जो 2020 में हुए हैं, जहां पे न्यूक्लियर अथॉरिटी समेत अमेरिका के बहुत से गवर्नमेंट इदारे और बहुत सी बड़ी कंपनीज का जो डाटा है वो कंप्रोमाइज हुआ है। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए तो पूरी दुनिया में इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। जितने भी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, वहां पे इस तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं। अमेरिका का जो प्रोपोर्शन है वो काफी ज्यादा है और मेरे ख्याल में जो मौकफ होना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया, चाइना, हर मुल्क को न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए और इस तरह के इंसिडेंट्स को मिनिमाइज करना चाहिए। यानी मैं जाती तौर पे इस बात में कोई खुशी महसूस नहीं करता कि अमेरिका के न्यूक्लियर असासाजात में इस तरह की गैर इंतजामी या जो मुनज्जम होने में जो कोताहियां हैं वो मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये आलमी अमन के लिए खतरा है, ये दुरुस्त बात नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिका को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब उसके अपने यहाँ इतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाकयात हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान जैसे कंट्री को ये कहना कि वहां पे न्यूक्लियर असासाजात के हवाले से कुछ मसाइल हैं या पाकिस्तान कोई डेंजरस कंट्री है, इट्स नॉट अ गुड ट्रेडिशन। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इस डिस्कशन को इस तरफ लेके जाना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप पाकिस्तान का बिहेवियर देखें टुवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स, और हमारा कॉन्फ्लिक्ट तो, पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट तो मेजर इंडिया के साथ है। आप देखें पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया है इसमें। जी बिल्कुल बिलाल, आपने इसमें सही निशानदेही की है और इस चीज में ना तो खुशी का इजहार करना चाहिए कि किसी मुल्क की तरफ से ऐसी कोताही हो रही है, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अननेसेसरी ब्लेमिंग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग वेरी कैजुअल दैट यू कैन जस्ट सिंपली टॉक अबाउट और गिव ए स्टेटमेंट। तो ये एक संजीदा नौयत का मामला है और इसकी बुनियाद पर ज़ाहिरी बात है लोग उस कंट्री के बारे में एक राय बनाते हैं और पॉलिसी मेकर उस हवाले से बड़ा मैं समझता हूँ सोचते हैं। तो हमें मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। अभी जैसे कि बात हो रही है दीगर मुल्कों के भी हवाले से, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस नौयत के मामला सामने आए हैं और पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा, बल्कि मैं समझता हूँ अपना एक कमांड एंड कंट्रोल का मैकेनिज्म जो है वो वजह किया हुआ है। रिसेंटली हमने देखा कि 9 मार्च 2022 को, इसी साल, इंडिया की तरफ से एक मिसाइल फायर किया गया, जो कि उन्होंने कहा कि एक गलती से हुआ, जो पाकिस्तान में 140 किलोमीटर हमारी एयर स्पेस में उड़ता हुआ खानेवाल के अंदर गिरा है। और वो ब्रह्मोस मिसाइल था, जो कि क्रूज मिसाइल की किस्म है और जो एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। और हम नहीं देखते कि अमेरिका ने कहीं पर उसकी मजम्मत की, ऑल्दो पाकिस्तान ने उस हवाले से बड़ी तशवीश का भी इजहार किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन अमेरिका ने उसके ऊपर कोई किसी किस्म की स्टेटमेंट या बयान जारी नहीं किया। इवन जो आज की जो फॉरेन ऑफिस की, जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट बाइडन के इस स्टेटमेंट के बाद, जो बिलावल ने जो स्टेटमेंट दी है, उसमें भी बुनियादी क्वेश्चन ये रेज किया गया है कि पाकिस्तान के हवाले से तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपने एक बेसलेस स्टेटमेंट दी है। आप इंडिया से ये सवाल क्यों नहीं करते कि 140 किलोमीटर, छोटी सी मिसकैलकुलेशन ही है ना कि 140 किलोमीटर तो बड़ा डिस्टेंस नहीं है, तो आप इंडिया से ये क्यों नहीं पूछते कि उनका मिसाइल 140 किलोमीटर पाकिस्तान की एयर स्पेस में क्या कर रहा था। और इंडिया ने भी इस पे बाद में रेजिग्नेशन वगैरह ली है, अपॉलॉजी वगैरह की। लेकिन जो जिस तरफ मैं लाना चाहता हूँ ना, वो बुनियादी बात ये है कि अमेरिका का जो रवैया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से और इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, आप नहीं समझते कि उसमें बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, बड़ी तजाद पाया जाता है उस पूरे रवैये में। जी बिल्कुल, आपने यकीनन सही निशानदेही की है। न सिर्फ तजाद है,
بلکہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دوہرا معیار ہے جو مسلسل امریکہ کی طرف سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اور یہاں پر اگین میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو کہ خاصی دلچسپی کا حامل ہے کہ جب تک ہم ان کے نان نیٹو الائز تھے تب تک ہمارے ایٹمی اثاثہ جات بھی اور ہمارے تمام ہتھیار بھی محفوظ ہاتھوں میں تھے. 2014 کی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ خود انڈین ایکسپریس میں رپورٹ ہوئی ہے کہ جس کے اندر امریکہ نے کہا ہے کہ یو ایس شوڈ کانفیڈنس دیٹ از پاکستان's nuclear arsenals are in safe hands. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ 2014 میں جب پاکستان کے تمام اثاثہ جات ان کو محفوظ لگتے تھے اور آج وہی یو ایس انتظامیہ ہے اور ان کو پاکستان کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک انکنسسٹنسی ہے اور اسی وجہ سے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا یہ آپ کو صرف پاکستان کے بارے میں نظر نہیں آئے گا بلکہ نارتھ کوریا کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے شروع میں جب وہ ایک انتخابی مہم چلا رہے تھے تو وہ ان کو راکٹ مین کہا کرتے تھے اور پھر بعد میں وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سب سے پہلے لیڈر بنے جنہوں نے جا کے نارتھ کورین پریزیڈنٹ سے ملاقات کی. اور ریسنٹلی بلکہ نارتھ کوریا کے اندر سے جو ایک میزائل فائر ٹیسٹ کیا گیا جو جاپان کے ایئر سپیس سے اڑتا رہا اور وہاں پہ بڑا خطرہ محسوس کیا ہے اس حوالے سے, تو امریکہ نے اس کے اوپر کوئی خاص رد عمل نہیں ظاہر کیا. تو یہ بہرحال ایک دوہرا معیار تو ہم دیکھ رہے ہیں امریکن پالیسی کے اندر. بالکل. لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے 2014 کا ذکر کیا جب امریکن گورنمنٹ نے جب تک ہم نان نیٹو وہ ہمارا اسٹیٹس تھا تو, لیکن جو دوسرا پرابلم ہے نا وہ آپ ذرا پیچھے جائیں تو ایون عراق وار کے دوران بھی امریکہ بنیادی بات یہ کہتا تھا کہ عراق, یا امریکن میڈیا میں جو بات کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ عراق سے بڑا خطرہ جو ہے نا وہ پاکستان ہے. اچھا اس میں ایک انٹرسٹنگ جو ٹوسٹ ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے, وہ یہ کہ جب میں بات کرتا ہوں عراق وار والے ٹائم کی تو اس وقت ایک ریپبلکن ایڈمنسٹریشن بیٹھی تھی اور 2014 کی جو آپ نے ایگزامپل دی وہ ایک ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن تھی, پریزیڈنٹ اوباما تھے اس وقت آفس میں. اور ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. ریپبلکنز کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں رہتے. اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹائم پہ بھی دیکھیں تو چیزیں مسائل کا شکار تھیں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس حوالے سے ڈفرینٹ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ ہے جس کے ساتھ پاکستان کے یہ مسائل آ رہے ہیں. پہلے جب پریزیڈنٹ بائیڈن الیکٹ ہوئے اس وقت کے جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے عمران خان, وہ بڑا مسئلہ چلتا رہا, پراپر کمیونیکیشن بھی شاید نہیں ہو سکی. جب یہ والی گورنمنٹ آئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو ان کا کلیم یہ تھا کہ ہم نے یو ایس کے ساتھ اپنے تعلقات ری سیٹ کیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ری سیٹ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی؟ اچھا بالکل, بہت دلچسپ سوال آپ نے کیا یقیناً. اور میں پہلے عراق وار کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. عراق وار کی بھی جب ہم بات کریں تو امریکہ نے یہی کہہ کے عراق پر حملہ کیا تھا کہ وہاں پر اس طرح کے ہتھیار موجود ہیں اور بعد میں ان کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ بنیاد پر ان کی جو انٹیلیجنس ایرر تھا اور رپورٹ غلط تھی اور اس کے بنیاد پہ پورا ملک ایک برباد کر دیا انہوں نے. تو یہ تو ہمیں تھوڑا سا امریکن پالیسی کو بھی اور ان کی انٹیلیجنس کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بیانات یہ وقتاً فوقتاً جاری کرتے ہیں تو ان کو کس حد تک جو ہے میرے خیال میں ہم ڈسکس کریں اور سنجیدگی سے لیں. یہ چیز بھی ہے. اور اگر بائیڈن انتظامیہ کی پرٹیکولرلی بات کریں تو آپ کو یقیناً یہ یاد ہوگا جس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو ایک رویہ ہے وہ اسٹیک اینڈ کیرٹ والا رویہ ہے پاکستان کے ساتھ, جو ہر وقت ایک بیلنس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی پرنسپل سٹانس ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. یہی بائیڈن انتظامیہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے جو بینڈ ایک ایڈ تھی ہمارے F-16 طیاروں کی ریپیئر کے حوالے سے, انہوں نے نہ صرف اس کو بحال کیا بلکہ اس میں اضافہ کیا ہے. انڈیا نے اس کے اوپر خاصا احتجاج کیا کہ آپ نے پاکستان کو یہ امداد کیوں دی جس کی بنیاد پر وہ اپنے ایئر ڈیفنس کو مضبوط کر سکتے ہیں. اور میں یہاں پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو F-16 طیارہ ہے یہ ایٹامک وار ہیڈ لینے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو پچھلے مہینے تک آپ اس ملک کو ایسی امداد دے رہے ہیں جو کہ بڑی ٹیکٹیکل نوعیت کی اور ان کے لیے بڑی اہم ہو سکتی ہے ان کے ڈیفنس کے لیے, اور ایسے طیارے کی آپ ری ہالنگ اور اس کی ریپیئر کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور ایک مہینے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے تو لگتا ہے کہ وہ غیر منظم ہے ان کے ہتھیار. تو یہ اپنے آپ میں ایک تضاد ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے بھی ان کی جو پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کا جو ٹلٹ ایک اس طرف نظر آ رہا ہے, ٹلٹ تو شاید کہنا
اس وقت شاید ٹو ارلی ہو، لیکن ایک ہمیں جو پالیسی کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک ریفلیکشن نظر آ رہی کہ پاکستان نے یوکرین وار کے حوالے سے جو امریکن بلاک ہے اس کے اندر کلی طور پہ شمولیت اختیار نہیں کی. تو شاید ہم یہ ایک وہاں سے بھی اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ جو ہے بالکل ہمارے مطابق اپنے فارن پالیسی تشکیل نہیں دیں گے تو ہمارے پاس بھی کچھ ٹولز ہیں. لیکن دیٹس ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ کہ اگر پاکستان اس طرح سے امریکی بلاک میں نہیں گیا تو انڈیا بھی تو نہیں گیا نا. انڈیا بھی تو اسی طرح سے رشیا کی طرف ٹلٹڈ ہے یا اتنا ہی ٹلٹ ہے انڈیا کا بھی. پاکستان تو بھی رشین انرجی بھی بائی نہیں کر رہا, انڈیا تو اس طرف بھی جا رہا ہے. تو پاکستان سے اگر گلے ہیں تو انڈیا سے کیوں نہیں؟ میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے. دو ڈفرنٹ کنٹریز کے بارے میں دو ڈفرنٹ طرح کے رویے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. میرے خیال میں انڈیا کی طرف بھی ایک پریشر ہے, اور سم ٹائم جیسے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو جو امداد دی گئی ہے اس کو بہت سے اینالسٹ نے اور تجزیہ کاروں نے یقیناً صحیح ایک اشارہ کیا ہے کہ وہ بنیادی طور پر انڈیا کے لیے ایک سگنل تھا کہ دیکھیے اگر آپ وہاں پر رشیا کے ساتھ اپنے جو تعاون اور کوآپریشن ہے اس کو لمیٹڈ نہیں کرتے تو ہم یہاں سے پاکستان کے لیے جو ہے مزید چیزیں اپنے دروازے کھولیں گے اور کوآپریشن کو بڑھائیں گے. اور دوسری وجہ ایک یہ ہے کہ انڈیا اس وقت بہت بڑی مارکیٹ ہے امریکہ کے لیے, خاص طور پہ چائنا کے حوالے سے جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو چائنا+1 کی پالیسی اس وقت ایک نظر آ رہی ہے امریکہ کے اندر کہ ایک ان کے پاس آلٹرنیٹیو آپشن ہے کہ جہاں بہت سی امریکن کمپنیوں نے انڈیا کے اندر اپنے کاروبار جمائے ہیں یا جمانے کی کوشش کر رہے ہیں, لائسنسز لے رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو وہ ایک بزنس اپرچونٹی ہے دیٹ از ٹو بگ فار دیم. تو وہ سمپلی ان کو انڈیا کو اپنے ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتے. پاکستان اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اپنے ایک خاص تناظر رکھتا ہے. اس وجہ سے شاید ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر زیادہ ایک رویے کے اندر تضاد نظر آتا ہے, جبکہ انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نرمی ہے بہرحال اس پالیسی میں. اگین مطلب انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, لیکن پاکستان اور انڈیا کی جو ریشو ہے وہ 1:5 کی رفلی اگر آپ کہیں تو 1:5 کی ریشو بنتی ہے مارکیٹ کے حوالے سے. ہم بھی اپنے رقبے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم بہت بڑی آبادی والا ملک ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان بھی اس حوالے سے دیکھیں. مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں نا ایک اور بڑی ڈسٹنکشن ہے کہ جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ انڈیا سے اپنے ڈیفنس کے لیے ہے, اور انڈیا کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ٹارگیٹڈ ہے ٹوورڈز چائنا. اور امریکہ اور چائنا کے جو آپس میں ایک بیلنس آف پاور کا ایک ایشو چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, جان بوجھ کے آنکھیں بند رکھنے کی جو پالیسی ہے, مختلف چیزوں کو نظر انداز کرنے کی پالیسی ہے, وہ اس وجہ سے بھی ایگزسٹ کرتی ہے. جس کے لیے آپ نے لفظ نرمی استعمال کیا, میں اس کے لیے لفظ نظر انداز استعمال کروں گا کہ انڈیا کے بہت سے جو معاملات ہیں امریکن ایڈمنسٹریشنز ان کو اس لیے نظر انداز کر دیتی ہیں کہ ان کا جو پورا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ چائنا سینٹرک نیوکلیئر پروگرام ہے. بالکل صحیح بلال. میرے خیال میں یہاں پہ ایک چیز مزید میں سمجھتا ہوں, جو اگر ہم صرف اس تھریٹ کی بات کریں جو آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا امریکہ کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے بلکہ ان کی جو پالیسی ہے بیسیکلی وہ چائنا سینٹرک ہے, دیٹ از ٹرو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم امریکن پالیسی کے حوالے سے جب ہم اگر ڈسکشن کرتے ہیں تو اس کی جو بہت بڑی انڈیکیشن ہے وہ خود وہاں کی جو ایک اسٹیٹ رپورٹ ہے جو سالانہ بنیاد پر امریکہ سے جاری ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر وہاں پہ مزید پالیسی ساز اپنی پالیسیز اور قوانین جو ہیں وہ وضع کرتے ہیں, وہ ہے یو ایس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی رپورٹ. تو یو ایس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی رپورٹ کے اندر امریکہ کو اس سال درپیش چیلنجز, سیکیورٹی چیلنجز کا جو ہے وہ جائزہ لیا جاتا ہے. یہاں پر ایک بہت مزے کی بات یہ ہے کہ 2021 کی رپورٹ میں بھی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا, اور 2022 کی جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے اندر بھی پاکستان کو کسی بھی حوالے سے چیلنج تصور نہیں کیا گیا. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ہمیں مزید سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک ملک آپ کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے, اگر وہ ہوتا ہے یقیناً آپ اس کو اپنی نیشنل سیکیورٹی جو رپورٹ ہے اس کا حصہ بناتے, اس کے اندر انڈیکیشن ہوتی, لیکن وہاں تو آپ نے پاکستان کا ذکر بھی نہیں کیا اگر ہم اتنے ہی غیر محفوظ ہیں. اور دوسری طرف آپ ہمارے F-16 طیاروں کو بھی اپ گریڈ کرنے کے لیے ہمیں امداد دے رہے ہیں جو کہ اٹامک وار ہیڈ لے کے جاتی ہیں. اور تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو ایک پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک اچانک سے ون فائن مارننگ ایک بیان دیتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہتھیار ہے وہ غیر منظم ہے. تو یہ خاصی ایک میں سمجھتا ہوں دلچسپ چیز ہے. میرے خیال میں پریزیڈنٹ بائیڈن کی سٹیٹمنٹ کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ وہاں پہ جو انڈین لابی ہے, یو ایس کے اندر جو انڈین لابی ہے اس کے ایکٹیو اور افیکٹو ہونے کو انڈیکیٹ کرتا ہے. جو بات ہمارے میڈیا کو, ہماری لابی کو, ہمارے ریپرزنٹیٹیوز کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, کمیونیکیٹ کرنی چاہیے, پروپیگیٹ کرنی چاہیے, جس پہ ایمفیسائز کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس طرح کے ہر ایشو پہ, اس طرح کے ہر انسیڈنٹ پہ
بہت زیادہ ریسپانسبلی بہیو کیا. ابھی ہم جس میاں چنو والے جس انسیڈنٹ کا ذکر کر رہے تھے جہاں پہ صرف 140 کلومیٹر انڈین میزائل ہماری اسپیس میں آیا, اس پہ بھی پاکستان نے بہت ریسپانسبلی فارن آفس کو, ان کی جو انڈین امبیسی تھی اس کو احتجاج ریکارڈ کرایا, ان کے امبیسڈر کو بلایا گیا, اس کے بعد انڈیا سے کمیونیکیٹ کیا گیا. اس سے پہلے جب ہم نے وہ جو ان کا پائلٹ تھا جس کو ہم نے واپس بھیج دیا تھا جذبہ خیر سگالی کے تحت, پرائم منسٹر عمران خان نے بہت اچھا سٹیپ لیا. تو اور اگر آپ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں نا تو پاکستان میں جتنی فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے, اور فرسٹ ایئر لیڈرشپ سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے 4 یونٹس کے جو ہمارے وزرائے اعلیٰ ہیں, اس کے بعد جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے, جو ٹاپ کے لوگ ہیں, ان کی طرف سے آپ کوئی ایک بھی ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ نہیں دکھا سکتے نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے. یہ جب بھی کہتے ہیں یہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے سیلف ڈیفense کے لیے ایک چیز ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ بھارت کے نیوکلیئر پروگرام کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو فرسٹ ایئر لیڈرشپ سے بھی ایسی, اور اب تو چونکہ وہاں پہ مودی جی کی حکومت ہے تو وہاں پہ آپ کو فرسٹ ایئر لیڈرشپ سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس مل جاتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم کھا جائیں گے, ہم فنا کر دیں گے, ہم دفن کر دیں گے, ہم دبا دیں گے. تو یہ تھوڑا سا نا جو یعنی پاکستان بہت اچھا کر کے, بڑا ریسپانسبلی بیہیو کر کے, ساری چیزیں ٹھیک کر کے بھی اگر پریزیڈنٹ بائیڈن کے سٹیٹمنٹ کی زد میں ہے تو پھر ہماری جو لابی ہے, ہمارا جو میڈیا ہے, ہمارے جو کمیونیکیٹ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو اپنی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے, جو کنوے کرنے کی جو لابینگ اسٹریٹجی ہے, اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بلال, آپ نے ایک بہت اہم میں سمجھتا ہوں اس کے فیکٹر کی طرف توجہ دلائی ہے, اور جو بنیادی طور پر سبب بھی ہے اس فوری بیان کا جو بائیڈن کی طرف سے ہمیں نظر آتا ہے, جس کی پالیسی ریفلیکشن تو نہیں ہے لیکن ابھی تک ہم اس کو ایک سیاسی بیان کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ اگر آپ بیان کی ٹائمنگ دیکھیں اور جس مقام پر وہ بیان دیا گیا ہے اس کو دیکھیں تو وہ بہت اہم ہے. ٹائمنگ اس حوالے سے اہم ہے کہ جب پاکستان نے امریکہ نے پاکستانی F-16 طیاروں کی ری ہالنگ اور ریپیئر کے حوالے سے, مینٹیننس کے حوالے سے ایک امداد اور جو فنڈ ہے اس کا اجرا کیا, تو بھارت کی طرف سے بہت شدید رد عمل آیا ڈپلومیٹک سطح پہ اس کا. ایک تو ہم اس کو اس سطح پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیلنس کرنے کے لیے انڈیا کی جو لابیز ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان کے پریشر میں اس بیان کو ریلیز کیا گیا. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ فنڈ ریزنگ کے موقع پر اس جو موقع تھا جہاں پر اس بیان کو جاری کیا گیا, تو وہ بھی ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں پر ان کے جو ڈونرز ہیں جو ان کی کیمپین کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد انڈینز کی ہے. تو ظاہری بات ہے وہ اپنے ان ووٹرز اور سپورٹرز کو ناخوش تو نہیں کرنا چاہتے, تو ایک اس کی ہم وہ نوعیت بھی اپنے سامنے رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جو ابھی تک ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اور جن چیزوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ بہت برمحل ہیں اور ان کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ جی. میرے خیال میں ہم نے بہت سارے جو ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عبداللہ. میرے خیال میں ہم نے اس ایشو کے جو ڈفرینٹ پہلو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں ویورز سے جانتے ہیں کہ ان کا اوپینین کیا ہے. آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. بہت شکریہ.